بزنس کے اندر بھی ایک سائنس ہے اور میں لوگوں کو کاروبار کی سائنس سمجھاتا ہوں اور یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بزنس کیسے گرو ہوتا ہے، اس کے پیچھے پوری فلسفی اور سائنس ہے، اور لوس کیسے ہوتا ہے، لوس سے بچا کیسے جاتا ہے، ایک بزنس سے ملٹیپل بزنسز کیسے بنانے ہیں، اور اگر آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے اس سے کیسے بزنس کریں. یہ پوری بزنس کی سائنس میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں. گھر میں غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو پھر میری ماں نے ہمیں سموسے بنا کے دیے اور ہم گلی گلی پھر کے سموسے بیچتے تھے. وہ 10 روپے بچتے. اب 10 میں سے ماں جی کیا کرتی، 9 روپے اپنے پاس رکھتی، 1 روپیہ واپس مجھے ریٹرن کرتی اور کہتی جاؤ مسجد میں ڈال کے آؤ. یعنی کہ رب کے ساتھ تجارت بھی سکھائی کہ اگر آپ نے بزنس میں گرو کرنا ہے تو یہ خدمت خلق کے لیے آپ نے لازمی اسپیئر رکھنا ہے. دیر از نو لاس ان دا بزنس بٹ لرننگ. ہاں میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ استاد اگر مل جائے نا منزل آسان ہو جاتی ہے، کہ جو بندہ روپیہ بناتا ہے نا وہ اس پروسیس سے ہی گزرتا ہے، شارٹ کٹ نہیں ہے. یہ ایک جملہ جو میں نے بہت نقصان کر کے سیکھا وہ کیا ہے کہ جلد امیر ہونے کی خواہش مزید غربت لاتی ہے. میری بھی زبان پنجابی ہے تو ماشاء اللہ تہاڈی بھی زبان پنجابی. تسی یہ کی جواب دیندے ہو کہ نوکری تو تسی دشمن ہو تو کاروبار تو تسی جناب سجن ہو؟ چھوٹی سوچ سوچے تو مینوں تکلیف ہوندی ہے. یا سوچ تو وڈا سکتے ہو نا. تے دشمن میں جنوں سمجھدا وہ نوکری نوں دشمن نہیں سمجھدا، مطلب وہ سوچ نوں. ہاں سوچ کہ اگر وہ چھوٹی سوچ ہاں بندے دی گروتھ دا دشمن ہے. ٹھیک ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا نام محمد مجاہد ریاض، ڈیجکس مارکیٹنگ سولوشنز کا فاؤنڈر. آج بغیر کسی ابتدائیے کے میں اپنا گیسٹ کا تعارف آپ کے ساتھ کروانا چاہوں گا، کیونکہ بڑا قلیل وقت ہمارے پاس اور الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک بڑی زبردست علمی و عملی اگر ہم کہیں تو وہ شخصیت موجود ہے جنہوں نے نہ صرف تھیوریٹیکلی بلکہ پریکٹیکلی بھی بزنس کو کر کے دکھایا، اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں کی، یوتھ کی، نوجوان لوگوں کی، یا کہہ سکتے ہیں کہ بے روزگار یا دل برداشتہ جو حالات سے ہوتے ہیں لوگ، ان کی امیدوں کا مرکز ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں عرفان سائنس والا. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا عرفان بھائی، بہت کم ٹائم ہے ہمارے پاس، آپ جلدی سے ہم شارٹ سی کچھ ڈسکشن کریں گے اباؤٹ یور بیک گراؤنڈ، اور پھر ہم اپنے کی پوائنٹس کے اوپر آتے ہیں. ذرا اپنا تعارف کروا دیجیے گا ہمارے سننے والے ناظرین کے لیے کہ عرفان، محمد عرفان آپ کا مکمل نام ہے، تو یہ عرفان سائنس والا لقب کیسے پڑا، اور بیسیکلی آپ کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ اور اس فیلڈ میں آنے کا آپ کا کیا انسپریشن بنی؟ اس میں کہ کرونا کے دنوں میں نا جب میرا پہلے سے اسکول تھا، جی جب اسکول بند ہو گئے تو پھر میں کسی اور کام کی تلاش میں تھا. انہی دنوں میری ریحان اللہ والا صاحب سے ملاقات ہوئی، تو وہاں سے انہوں نے پوچھا کیا کرتے ہو فلاں، تو میں نے ایک الیکٹرک بائک بنائی تھی. تو اس دلچسپی کو دیکھتے انہوں نے مجھے نام دیا عرفان سائنس والا. اور سیکنڈ یہ ہے کہ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ میں نے ایم ایس کیا ہوا ہے فزکس میں کومسٹیٹس یونیورسٹی لاہور کیمپس سے. اسپیس پلازما پہ میں نے ریسرچ کی ہے، 2 تھیسز لکھی ہیں. اور اس کے علاوہ جو کرنٹ سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ میں اور میری پوری ٹیم لوگوں کو بزنس ٹریننگ دیتی ہے. وہ لوگ جنہوں نے بزنس کرنا ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کیا کریں، کیسے کریں، کتنے بجٹ سے کریں، اور ان کو ہم مکمل گائیڈ لائن دیتے ہیں. اور ابھی تک سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کو ہم بزنس ٹریننگ دے چکے ہیں الحمدللہ. جیسے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا عرفان بھائی کہ سائنس کا کیا ریلیشن ہے بزنس کے ساتھ. یہ میں ایک چھوٹا سا ایک آپ سے کویشچن پوچھوں گا، پھر ہم آپ کے بزنس کی ڈیٹیل کے بارے میں جانیں گے. دیکھیے بزنس اٹ سیلف ایک سائنس ہے اور کمپلیکس سائنس ہے. میں نے اسپیس پلازما پڑھی ہے نا، اس کو بکتا ہے صحیح، تو یہ اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہے. اور سائنس سے ہٹ کے یہ پولیٹکس ہے. میں نے جو بک لکھی ہے نا کاروباری راز، اس میں ایک ٹاپک لکھا ہے کہ سب سے بڑا سیاست دان اور سب سے بڑی سیاست کاروبار ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر چیز میں ہی تو پولیٹکس ہے. یعنی کہ بزنس کے اندر بھی ایک سائنس ہے اور میں لوگوں کو کاروبار کی سائنس سمجھاتا ہوں اور یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بزنس کیسے گرو ہوتا ہے، اس کے پیچھے پوری فلسفی اور سائنس ہے.
اور لوس کیسے ہوتا ہے, لوس سے بچا کیسے جاتا ہے, ایک بزنس سے ملٹیپل بزنسز کیسے بنانے ہیں, اور اگر آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے اس سے کیسے بزنس کریں. یہ پوری بزنس کی سائنس میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں. ڈو یو ہیو اینی بزنس بیک گراؤنڈ ود یور سیلف؟ جی الحمدللہ میں خود بھی بزنس کر رہا ہوں. بیک گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں کہ والدین میں سے, آپ کے نہیں, خاندان میرے میں والد سے؟ صاحب آرمی ریٹائرڈ پرسن ہیں. اچھا. اور مطلب وہ اس دنیا میں اب نہیں ہے. میں نے تیسری کلاس سے ہی بزنس سیکھا, جب گھر میں غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا, تو پھر میری ماں نے ہمیں سموسے بنا کے دی اور ہم گلی گلی پھر کے سموسے بیچتے تھے. وہاں سے میں نے بزنس سیکھا. یعنی کہ ایٹ دا ایج آف 10 ایئرس جب میں تیسری کلاس میں تھا, اس وقت میں یہ چیزیں سیکھ گیا تھا کہ وہ چیز بکتی ہے جس کی کوالٹی ہوتی ہے, وہ بزنس آپ کا اپنا ہوتا ہے جس کی پروڈکشن آپ کی اپنی ہوتی ہے. یہ بھی سیکھا کہ آپ کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کر لیں, لوگ پھر بھی تنقید کرتے ہیں. یعنی کہ تیسری کلاس میں جب ہم گلی گلی پھر کے سموسے بیچتے تھے تو کبھی کبھی آندھی بارش آ جاتی تو ہمیں وہ نقصان برداشت کرنے کا بھی ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہوا. اسی کے ساتھ یہ بھی سیکھا کہ صرف پروفٹ ہی نہیں, پروفٹ کے ساتھ لاس بھی جڑا ہوا ہے. اور اسی کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کی رول ہے, کی پوائنٹ ہے کہ میری ماں نے بزنس کے اندر بزنس کے ساتھ ساتھ رب کے ساتھ تجارت بھی سکھائی. وہ کیسے سکھائی کہ اگر میں 30 سموسے لے کے جاتا, ایک سموسہ 1 روپے کا سیل ہوتا تھا. یہ سن 2001 کی بات ہے اور 2001 کی بات ہے. تو جب میں سموسے بیچتا تو 30 روپے شام کو گھر لے کے آتا. 30 روپے میں سے 20 روپے تو خرچہ نکل جاتا, یعنی کہ میدا کا خرچہ نکل جاتا. باقی جو بچتا وہ 10 روپے بچتے. اب 10 میں سے ماں جی کیا کرتی, 9 روپے اپنے پاس رکھتی, 1 روپیہ واپس مجھے ریٹرن کرتی اور کہتی جاؤ مسجد میں ڈال کے آؤ, گلے میں ڈال دیں, گلے میں ڈال دو. یعنی کہ رب کے ساتھ تجارت بھی سکھائی کہ اگر آپ نے بزنس میں گرو کرنا ہے تو یہ خدمت خلق کے لیے آپ نے لازمی اسپیئر رکھنا ہے, اور منیمم جو ہے نا وہ 10 میں سے 1 روپیہ لازمی نکالیں. یعنی کہ یہ بچپن سے گھٹی میں پلایا گیا. اس کے بعد پھر ملٹیپل بزنسز سٹارٹ کیے, 50+ بزنسز میں نے سٹارٹ کیے, اور اس میں سے بہت سے بزنس میں بری طریقے سے گرا, فلوپ ہوا, سیکھا, لیکن الحمدللہ بہت سے کاروبار اب کامیابی سے چلا رہا ہوں. سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, کیونکہ آپ کی لرننگ ہوتی ہے جب آپ کسی کاروبار میں فلاپ ہوتے ہیں, تو کچھ لوگ تو اس کو ایز اے ڈسکریجمنٹ پوائنٹ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کے بعد دنیا ختم ہوگی, ہم نے آگے نہیں بڑھنا, اور کچھ لوگ اس کو ایز اے اپرچونٹی, ایز اے لرننگ لے کے چلتے ہیں. تو واٹ آر دوز بزنسز جس میں آپ کو لاس ہوا اور جس سے آپ کو ایک تحریک یقیناً ملی کہ آپ نے کوئی پروفیٹیبل بزنس کی طرف جانا ہے؟ وہ کون سے بزنسز تھے جن میں لاس ہوتا ہے؟ یا ہم اس کویسچن کو اس طرح بھی آپ مولڈ کر سکتے ہیں کہ بزنس میں لاس ہوتا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, پہلا اسی کا جواب تو میں نے خود شعر لکھا ہوا ہے, میری بک میں بھی ہے کہ کاروبار میں کوئی نقصان نہیں ہوتا عرفان, یہ تو ایک راستہ ہے تمہیں آگے بڑھانے کا. دیر از نو لاس ان دا بزنس بٹ لرننگ. جو آپ لاکھوں روپے لے کر ڈگری لیتے ہو نا, یہ پریکٹیکل کر کے سیکھتے ہو, اور جب بھی کوئی چیز سیکھتے ہو نا اس کی کوئی نہ کوئی قیمت پے کرنی پڑتی ہے. تو اس کی قیمت ہی یہی ہوتی ہے لاس. لاس جب بھی ہوتا ہے تو وہ آپ کے اندر ایک چیز ڈال کے جاتا ہے, برداشت. وہ کیے بغیر, لاس کیے بغیر برداشت آتی نہیں ہے, تو یہ کرنا پڑتا ہے. پیشنس نہیں آتا. تو جب تک لاس نہیں ہوگا اس وقت تک لرننگ نہیں ہوگی. تو لاس از دا نیم آف لرننگ. تو آپ سمجھ لو میں نے سیکھ لیا ہے کہ جو مسٹیک ہوئی, فار ایگزامپل ہم نے یہ 2014 میں سلانٹی پاپڑ کی فیکٹری لگائی, کوئی تجربہ نہیں تھا. ایٹ دا سیم ٹائم ملٹیپل بزنس اسٹارٹ کیے, نمکو کی فیکٹری لگا لی, پولٹری فارم بنا لیا, ولیج کوریئر سروسز اسٹارٹ کر دی, اور ملٹیپل بزنس کیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مینیج نہیں کر پائے. جب مینیج نہیں کر پائے تو برے طریقے سے نقصان ہوا. دوسرا, انہی دنوں میں میری شادی بھی آ گئی, تو فوکس اس سائڈ پہ ذرا زیادہ بڑھ گیا, بزنس کی طرف توجہ کم ہو گئی. سسٹم ابھی بزنس کے بنے نہیں تھے. آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ لیبر, اسٹوڈنٹ اور کسٹمر کسی کا سگا نہیں ہوتا. ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ تو ہمیں کما کے دیں گے, اور سسٹم بنائے بغیر سوچتے تھے, اور ہم 1 مہینہ بھی نہ آئے تو کوئی ٹینشن نہیں. اکثر بڑے کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو کما کے نہیں دیتا. ہاں, لیکن جب یہ جملہ ہم نے غلط ثابت کیا, لیکن تجربے کے ساتھ, صحیح, شروع میں نہیں. سسٹم کے ساتھ ہو تو یہ چیز پاسبل ہے, لیکن وداؤٹ سسٹم یہ چیز پاسبل نہیں. وداؤٹ سسٹم پاسبل نہیں. تو جو تجربے سے سیکھا نا, مڑ کے دیکھا تو سردیوں کا موسم تھا, مرغیاں اللہ کو پیاری ہو گئیں,
کچے پاپڑ جو دھوپ میں خشک کرنے کے لیے پھیلائے ہوئے تھے، بارش آئی وہ سارے اللہ کو پیارے ہو گئے. فیکٹری میں ایک آدھی دفعہ جو نیگلیجنس کی وجہ سے آگ لگ گئی. یعنی کہ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہر طرف سے لاسز بزنس کو اٹھانے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ رزلٹس نہیں ملے. دوبارہ پھر زیرو سے اسٹارٹ کیا، پھر دیکھا کہ غلطی کدھر ہوئی، پھر چھوٹے سے شروع کیا، آہستہ آہستہ اس کو بڑھایا. اچھا، ایک ضمناً اس میں ایک جملہ آپ کے ساتھ ایڈ کرتا ہوں. کچھ لوگ اس نظریے سے کاروبار شروع کرتے ہیں کہ لاس نہیں ہوگا یا لاس نہیں ہونا چاہیے. ان لوگوں کو آپ کا کیا میسیج ہے؟ میسیج یہ ہے، یہ رائٹ ہینڈ ہے اور یہ لیفٹ ہینڈ ہے. بوتھ ہینڈز آر دا پارٹ آف آور باڈی. یہ دونوں ہمارے جسم کا حصہ ہے. آپ الگ تو کر کے دکھاؤ لیفٹ ہینڈ کو، نہیں کر سکتے. یہ سیدھی آنکھ ہے، یہ الٹی آنکھ ہے، الگ نہیں کر سکتے. یہ سمجھ لو نفع ہے، یہ نقصان ہے، جسم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایسے ہی یہ کاروبار ہے تو یہ نفع ہے، یہ نقصان ہے، الگ نہیں کر سکتے. تو اس لیے نقصان، اب اس کو سوچنا ہے تھوڑا سا ذہنی طور پہ. کیا اگر آپ مہینے کا 2 لاکھ کما رہے ہیں، بھائی 10-20 ہزار نقصان بھی ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. 2 لاکھ تو پھر بھی آ رہے ہیں نا. تو اس میں عمر کے ساتھ عقل آتی ہے، وقت کے ساتھ کام کرنے کے ساتھ تجربہ بڑھتا ہے. تو جو گنی ہوتا ہے نا، گنی یعنی کہ تجربہ کار، جس کے پاس فن ہوتا ہے، اسکل ہوتی ہے، تو وہ یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ گرو کرتا ہے، سیکھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. کچھ لوگ ڈرتے ہیں نا نقصان ہو جائے گا تو کیا ہو جاؤں گا، ذہنی مریض بن جاؤں گا. نہیں بنتے. کرکس یہ ہے کہ پروفٹ اینڈ لاس از دی پارٹ آف دا بزنس. آپ ان دونوں کو سیپریٹ نہیں کر سکتے. بس لاس کو آپ لاس نہ سمجھنا، لرننگ سمجھنا. پروفٹ اینڈ لرننگ آر دا پارٹ آف بزنس. زبردست. یہ جملے میں ایک نئی ایجاد ہو گیا جی. ایک پروفٹ اینڈ لرننگ از دی پارٹ آف بزنس. لاس کو آپ لرننگ کے کھاتے میں لے جائیں. لاس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یو ڈونٹ ہیو اسکلفل مینٹور ود یو. ہاں، میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ استاد اگر مل جائے نا، منزل آسان ہو جاتی ہے، کٹھن راستے آسان ہو جاتے ہیں. آپ کو بغیر استاد کے نا موٹر وے خود بنانا پڑ جائے اور اس پہ پھر گاڑی بھی خود بغیر ڈرائیور کے چلانی پڑ جائے تو لگ پتہ جائے گا. بس ایسے ہی سمجھ لیں. اور میرے مطابق جو استاد ہے نا، زمانہ، مارکیٹ از اے بگ لیبورٹری اینڈ مارکیٹ از اے بگ ٹیچر. ایکچوئل ٹیچر مارکیٹ ہے. آپ اور میں 1000 باتیں کر لیں، نہیں سیکھیں گے جب تک پروڈکٹ لے کے مارکیٹ میں نہیں جائیں گے. جب لوگوں کا بیہیویئر بدلے گا، آپ کے اندر وہ انسرٹ ہوں گی چیزیں، آپ کے تیور بدلیں گے، کنورسیشن ہوگی، وہاں سے لرننگ ہوگی. ادھر بیٹھ کے لرننگ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے کتنی عجیب بات ہوگی، واشنگ مشین پاس پڑی ہے، کپڑے پاس پڑے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بس یہ کپڑے بغیر واشنگ مشین کے، بغیر ہاتھ لگائے دھل کے آ جائیں. نہیں، ایک پروسیس ہے. وہ واشنگ مشین میں ڈلیں گے، اس کو رگڑا لگے گا تو اس نے دھل کے آنا ہے. ادھر ہی دودھ، پتی، پانی اور چینی ٹیبل پہ پڑی رہے، 10 سال بھی پڑی رہے، چائے نہیں بن سکتی. پروسیس کے بغیر، پروسیس جب تک آگ نہیں جلے گی نا، وہ چائے پک نہیں سکتی. یہ حقیقت ہے. جب تک کوئی بھی شخص پروڈکٹ لے کے منڈی میں نہیں جائے گا، مارکیٹ میں نہیں جائے گا، آواز نہیں لگائے گا، اس کے بارے میں اپ اینڈ ڈاؤن نہیں جانے گا، کاروباری نہیں بن سکتا. اور خود کو مارکیٹ کے حساب سے ویریبل نہیں سیکھ سکتا، نہیں کرے گا. تو یہ چیزیں بہت مشکل ہیں جب تک آپ خود ایکسپیرینس نہیں کریں. ایک چھوٹا سا کویسچن آپ سے اس کو اسی حوالے سے پوچھ لیتا ہوں کہ جی، ایک بندے کے پاس 10,000 روپے ہیں، وہ ایک اچھے اسکلفل مینٹور کے پاس چلا گیا. اور ایک بندے کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں لیکن اس کی طبیعت یہ ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. کیا آپ کا خیال ہے کہ زیادہ سرمایہ اس چیز کی ضمانت دیتا ہے کہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا یا آپ ایک اچھا بزنس کر سکتے ہیں، یا کم سرمایہ ہو اور آپ کے پاس اچھا استاد ہو وہ اچھا بزنس کر سکتا ہے؟ اس میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے. آج جب میں آپ کے آفس میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، آپ کے سامنے ایک دوست آئے، یعنی کہ کدھر مانسیرا سے آئے تھے. انہوں نے کیا کہا تھا، ہمارے پاس بجٹ کتنا ہے؟ سوال ہے. بجٹ کی کوئی لمیٹیشن نہیں. اس نے کیا کہا کہ ملینز. میرے والد صاحب پیسے کی ٹینشن نہیں ہے، پیسہ آپ جتنے ملینز کہیں گے اتنا لگاؤں گا. لیکن اس کے ساتھ ایک ہی جملہ اس نے بولا تھا، کیا کہ پہلے بہت سارا پیسہ کتنا لوس کیا، ملینز میں ضائع کر چکے ہیں. ملینز اس نے کیا میں نے کر چکے ہیں. ہاں، لاکھوں نہیں کروڑوں. اس کی ایج کتنی تھی؟ 25 سال. کیا رزلٹ لیا؟ کہ زیادہ پیسہ لگانا حکمت عملی نہیں ہے. پیسہ لگانا، سوچ سمجھ کے لگانا، صحیح جگہ پہ لگانا اور اس کے بعد اس سے رزلٹ لینا حکمت عملی ہے. اب عجیب سمجھ، ایک اور آسان مثال، 2 میگنیٹ ہیں، ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں، اتنا ڈسٹینس بڑھا دیں کہ دونوں کی لائن آف اٹریکشن ہی میچ نہیں ہوتی
تو کبھی بھی میگنیٹ آپس میں نہیں ملیں گے, یا الائنمنٹ اگر ہوگی تو وہ ریپیل ہو جائیں گے, الائنمنٹ نہیں ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ پیسہ, یہ بھی پیسہ اور یہ بھی پیسہ ہے, مارکیٹ میں ہی پڑا ہوا ہے. ایک آپ میگنیٹ ہے, دوسرا پیسہ مارکیٹ میں ہے, وہ بھی میگنیٹ ہے. میگنیٹ کو کب کھینچے گا؟ جب الائنمنٹ ہو جائے گی. الائنمنٹ ہوتی ہے تجربے کے ساتھ. صحیح, ٹھیک ہے. تو میرا اس میں یہ ہے کہ چاہے آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں, اس کے بعد آپ کی سوچ تو بڑی ہو نا کہ 10,000 سے اگر آپ سوچتے ہیں میں لگا کے مہینے کا 1,00,000-2 کما لوں, یہ تو جھوٹ ہے بھائی. حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ 10,000 میں آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کو 10,000 میں مینوفیکچرنگ کا بزنس نہیں کرنا چاہیے. ہاں, جو ہم نے بچپن میں کیا نا, 10,000 لگا کے کڑھائی لے آؤ اور کچے پاپڑ لے آؤ یا چنے لے آؤ, ابال کے بیچ لو, یہ تو کام کر سکتے ہو. لیکن 10,000 میں آپ یہ سوچے میں لگا کے مہینے کا 2,00,000 کما لوں, یہ جھوٹ ہے. اب حقیقت یہ 10,000 ہیں تو کسی مینٹور کے پاس چلے جاؤ, جو ریئل مینٹور ہو, جو پیسہ خود بھی بناتا ہو اور لوگوں کو بنانا سکھاتا ہو, جس کے پاس سکسیس سٹوریز ہوں. ہاں, یعنی کہ جو ریئل پرسن ہو, جس نے پنجابی سے کہتے ہیں رگڑا کھایا ہوئے, اپنے ہاتھ سے کام کیا ہو, ہاتھ سے کام کیا ہو, اس کو گروس روٹ ریئلٹی کا پتہ ہو. جب وہاں سے اس کی شاگردی چن لیں گے نا, 1 ہفتے کے اندر آپ کو 1 سال کا سفر طے کروائے گا. تو وہاں سے آپ 10,000 لگا کے سروسز کا بزنس کریں, ہول سیل پہ کوئی چیز اٹھائیں, آگے دکانوں پہ سپلائی کریں, آہستہ آہستہ کام کو بڑھاتے جائیں. اچھا عرفان بھائی, اس میں ایک میسج, چونکہ دیکھیں باتیں تھوڑی سی باتوں کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہیں. آج کل سستی کا زمانہ آ گیا ہے یوتھ میں, اسپیشلی سستی کن لوگوں نے پھیلائی؟ جن لوگوں نے یہ میسیجز مارکیٹ میں پھیلا دیے کہ جی آپ اتنے پیسے لگائیں اور اتنے ڈالر آپ کما سکتے ہیں, یا آپ کوئی ایپ انسٹال کر لیں, یا آپ کو جناب ہم ڈالر میں کوئی انویسٹمنٹ کا کوئی ایسی گیم ہے وہ آپ انسٹال کر لیں, اس میں آپ کے ڈالر بننا شروع ہو جائیں گے. یوتھ موٹیویٹڈ نہیں ہے ٹورڈز دی بزنس, یا یوتھ سستی کا شکار ہو گئی ہے, یا کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جو ایزی وے آف ارننگ انکمز کے میتھڈ بتانا شروع ہو گئے ہیں آن لائن, یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ. ان لوگوں کو, ان نوجوان نسل کو جو آسان انکم کی طرف جانا چاہتے ہیں, اور جو کہ دیکھیں جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ جی پیسہ لگانا ہے, اسکلفل مینٹور کے پاس جانا ہے, ایک وہ پوری پروسیس میں آپ کہہ رہے ہیں جی واشنگ مشین یہاں پڑی ہوئی ہے, کپڑے ادھر پڑے ہوئے ہیں, پروسیس میں ڈالیں, چینی پتی کو جناب آگ کے نیچے سے نکالیں تو وہ مطلب آگ نیچے جلے گی, تو وہ مطلب آپ مارکیٹ کے اندر ایسے سخت ٹرمز یوز کر رہے ہیں کہ بندے کو گزرنا پڑے گا. تو جو ایزی وے آف ارننگ انکم والے بچے سنتے ہیں رہتے ہیں کہانیاں, ان کو کیا میسیج دیں گے کہ بھائی اتنا ہی آسان ہے پیسہ کمانا جتنا وہ لوگ سن رہے ہیں؟ آپ ڈیجکس مارکیٹنگ سولوشن جی کر رہے ہیں, آپ بتاؤ ایزی ہے؟ نہیں, میرا تو چلیں پوڈ کاسٹ ہے, میں ہر پوڈ کاسٹ میں ڈفرینٹ اوپینین اپنے شیئر کرتا رہتا ہوں. تو میری خواہش ہے کہ عرفان بھائی اپنے تجربے کی بنیاد پہ ان کو کوئی ایک اچھا میسیج دے دیں کہ جن کے آنکھیں کھلیں, دماغ کھلیں, کہ روشنی پیدا ہو کہ محنت کے بغیر گزارا نہیں ہے. جو کہتا ہے نا میں مہینے کا 5 لاکھ کماتا ہوں, اٹ مینز وہ بڑے رگڑے سے گزر رہا ہے یا گزر چکا ہے. دونوں آپشن ہو سکتی ہیں. جہاں پہ لفظ اور جملہ آئے گا کہ میں پیسے بناتا ہوں یا جدھر سے روپیہ بنتا ہے, آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ایک بالٹی ہے, اس کے اندر کانٹے پڑے ہوئے ہیں, اور کانٹے بھی شدت کے ہیں, لیکن کانٹوں کے نیچے پھول ہے. اب جب بھی آپ نے وہ پھول نکالنا ہے نا, پہلے کانٹوں میں ہاتھ ڈالنا ہے, پھر وہ پھول نکال کے لانا ہے. بس اب وہ کانٹے سوسائٹی سمجھ لیں, مارکیٹ سمجھ لیں, اور پھول کے پیسہ سمجھ لیں کہ جو بندہ روپیہ بناتا ہے نا وہ اس پروسیس سے ہی گزرتا ہے, شارٹ کٹ نہیں ہے. یہ ایک جملہ جو میں نے بہت نقصان کر کے سیکھا وہ کیا ہے کہ جلد امیر ہونے کی خواہش مزید غربت لاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ لوگ دھوکے بھی تو اتنے ہی کھاتے ہیں نا کہ جو لوگوں کے پاس بھٹکتے ہوئے جاتے ہیں, کیونکہ ادھر غربت بہت ہے, لوگ سادہ لو انسان ہیں, بہت جلد اعتبار کر بیٹھتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ میں واقعی راتوں رات کروڑوں پتی بن جاؤں گا. لیکن حقیقت تب ان پہ آشنا ہوتی ہے جب ان کے ساتھ ہاتھ ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو بھی بزنس کرنا چاہیں, بڑے اسکیل پہ آنا چاہیں, زیادہ پیسے کمانا چاہیں, بس سمجھ جاؤ کہ راتوں کی جاگ, مسلسل محنت, اسٹرگل اور اللہ کی کرم نوازی یہ شامل ہو جائے تو کوئی پاور آپ کو پھر گرا نہیں سکتی. گروتھ, ترقی آپ کا مقدر اور نصیب ہوگی.
اس لیے شارٹ کٹ مت یوز کریں, سلو چلیں لیکن جما کے قدم رکھیں اور سٹیپ بائی سٹیپ بڑھتے جائیں. یعنی کہ میری آج کی فلسفی یہ ہے کہ اگر میں نے آج کا دن کل کے دن سے میرا بہتر نہیں ہے تو میں اپنے آپ کو کاروباری نہیں سمجھتا. کہ اس لیے میں ہر روز اپنی چیزوں میں کچھ نہ کچھ ویلیو ایڈیشن کرتا ہوں. دوسرا پوائنٹ, سیکھتے ہوئے مجھے شرم اور جھجک نہیں آتی. چاہے کسی بھی عمر کے حصے میں پہنچ گیا کوئی, چاہے کتنی کوالیفیکیشن کیوں ہے, سم ٹائم میں ایک ریڈی والے سے بھی سیکھتا ہوں اور سم ٹائم میں ایک PhD ڈاکٹر سے بھی سیکھتا ہوں. ہر جہاں سے مجھے اچھا نقطہ ملتا ہے میں سیکھتا ہوں. سیکھتا نہیں, جسٹ امپلیمنٹ بھی کر لیتا ہوں اگر مجھے سمجھ آئے کوئی چیز. تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو خواب دکھائیں جلد و جلد راتوں رات امیر, حقیقت تو نہیں ہے یہ. اچھا, میں آپ سے, چونکہ میں آپ کی جو پنڈی ہیڈ ہیں, پنڈی برانچ کے جو ہیڈ ہیں حسیب بھائی, ان سے میں پوڈ کاسٹ کر چکا ہوں کہ آپ کا بزنس یا آپ کا ادارہ کون کون سے بزنسز کو پروموٹ کر رہا ہے. تو میں آپ سے کم از کم وہ سوال نہیں کرنا چاہ رہا. میں اصل میں یہ پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ کروانے کا مقصد ہے کہ لرننگ پیدا ہو. جو آپ بزنسز کر رہے ہیں الحمدللہ وہ آپ کی پروفائل ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ ہے, لوگ جانتے ہیں آپ کو, ایک نام ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کون کون سے چیلنجز ہوتے ہیں جو بزنس مین کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں, چاہے وہ آپ کے سیٹ اپ کے بزنسز ہیں یا آپ کے علاوہ جو بزنسز لوگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کون سے چیلنجز ہیں جن کو مد نظر رکھ کے ایک بندے کو بزنس فیلڈ میں آنا چاہیے کہ یار یہ تو مجھے یہ چیلنج آنے ہی آنے ہیں. بس چیلنج یہ ہے, نچوڑ پہلے بتاتا ہوں پھر چیلنجز بتاتا ہوں. نچوڑ یہ ہے, جس شخص کی سوچ جتنی بلند ہوگی, جو شخص جتنی اونچی پرواز اڑے گا, اس کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ اتنی تیز اور تند ہواؤں کو بھی برداشت کر سکے. آسان الفاظ میں, اگر آپ پیدل چل رہے ہیں تو ہوا کم لگے گی, اپوزیشن کم آئے گی. سائیکل پہ ہے اپوزیشن اور زیادہ, موٹر سائیکل پہ ہے اور زیادہ, گاڑی پہ ہے اور زیادہ, پہاڑ کسی چوٹی پہ پہنچے ہوئے ہیں تو اپوزیشن تیز ہوا, ٹھنڈی اور گرم ہوائیں زیادہ ہوں گی. تو اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جس لیول پہ بھی جائیں تو آپ کا جگرا بڑا ہونا چاہیے. یعنی کہ جس بڑے سے بڑے لیول پہ جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں اور آپ کا جگرا بڑا ہونا چاہیے. کہ چیلنجز کیا ہیں؟ نمبر 1, سب سے پہلا چیلنج ہوتا ہے سٹیپ لینا. میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں, عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں, پھر بھی سوچ رہے ہیں ابھی تک میں کچھ اپنا کروں گا. تو پہلا چیلنج ہوتا ہے اپنے ڈر کو ختم کرنا. جو لوگ اپنے ڈر کو ختم کر لیتے ہیں وہ سٹیپ اٹھا جاتے ہیں, وہ گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں اور تلاش میں نکلتے ہیں. اور جو تلاش میں نکلتے ہیں ان کو رستہ بھی ملتا ہے, انشاءاللہ منزل بھی ملتی ہے, لیکن تلاش میں نکلنا ضروری ہے. پہلا چیلنج اپنے ڈر کو ختم کرنا. دوسرا چیلنج, جب ڈر ختم ہو گیا, بزنس سٹارٹ کرنا. جب بزنس سٹارٹ کر لیا تو سٹارٹنگ میں جو چیلنج آتے ہیں, کوئی بھی اگر پروڈکٹ بنا رہے ہیں, مینوفیکچرنگ کا بزنس کر رہے ہیں تو پروڈکٹ کی فارمولیشنز کا مسئلہ آتا ہے, کس ڈپارٹمنٹ سے اپروو کروانا ہے وہاں کے پرابلمز آتے ہیں. اس کے بعد پروسیسنگ کا پرابلم آتا ہے. یہ سارے سیکھنے کے بعد رجسٹریشن آ گئی. اس سے اگلا سٹیپ ہوتا ہے سیل کا پرابلم, کہ لوگوں کو بیچنا نہیں آتا. بیچنا چاہتے ہیں, آتا نہیں ہے, یہ ایک بڑا پرابلم ہے لوگوں کے لیے. اس سے آگے جب چلے جائیں, لوگوں کو مینجمنٹ کا پرابلم آتا ہے. جب بزنس ایکسپینڈ کرتے ہیں نا, وہ سسٹم نہیں بنا پاتے کہ میں بزنس کو مینیج کیسے کروں. کل ہی ایک لڑکا میرے پاس ہے, 2 سال سے بزنس کر رہا ہے جوس کا, عمر اس کی ہے تقریباً 21 سال. سر میرے سے پروڈکشن پوری نہیں ہو رہی, 2 سال سے بزنس کر رہا ہوں, لیکن روپیہ بھی جڑ نہیں رہا, اکٹھا نہیں ہو رہا, میں کیا کروں؟ پھر میں نے اس کو ایک اسٹریٹجی دی چھوٹی سی کہ بیٹے یہ کرو, انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی. نمبر 1 کیا اسٹریٹجی دی کہ آپ جو جوس کا بزنس کر رہے ہو نا, ڈیلی کا بیج جب بناؤ تو بیج کی کوسٹ کیلکولیٹ کرو کتنے میں تیار ہو کے پڑ رہا ہے, اور اس کے بعد سیل نکالو کتنے کا سیل ہو رہا ہے. ایک بیج پہ اگر اس کو 2000 بچ رہے ہیں تو ڈیلی کے 5 بیج بناتے ہیں, 10,000 بچ گئے. 10,000 میں سے میں نے کہا آپ 7,000 روپے دوبارہ بزنس میں ری انویسٹ کر دو, 3,000 روپے غلہ لے لو, اس میں ڈال دو بس. یعنی کہ 7,000 ری انویسٹ کا مطلب اس میں لیبر, بجلی, بلٹی, گیس سب کے خرچے نکال کے باقی کو ری انویسٹ کر دو, اور 3,000 آپ کا سیو ہو گیا. اس طرح مہینے کے بعد آپ کا تقریباً 90,000 روپے اکٹھا ہو جائے گا. جب یہ 90,000 اکٹھا ہو جائے, یہ بزنس آپ کا چلتا جائے جوس کا,
उस 90,000 से कोई फिनिश प्रोडक्ट लो बनी बनाए, कोई भी मार्केट से ले सकते हैं। अब वो आप बेचना स्टार्ट कर दें, अल्लाह ना करे जूस के बिज़नेस में कभी भी अप एंड डाउन आए तो ये बिज़नेस आपको सहारा दे देगा। मैं ये समझता हूँ जो बिज़नेस है ये खूह होता है, खूह समझते हैं, खूह के अंदर पानी जितना भी डाल दो भरेगा नहीं, बस बिज़नेस में जितना पैसा मर्जी डाल लो ये रजता नहीं है, तो इससे निकालना पड़ता है थोड़ा। अब समंदर में और पानी डालो, समंदर को क्या फ़र्क, लेकिन समंदर से जब एक बाल्टी निकलेगी तो आपको नज़र आएगा ये बाल्टी है, इसमें पानी है। बस ये एक बिज़नेस से कुछ पैसा निकाल के अपने ऊपर भी लगाओ, कुछ और एसेट्स बनाओ, कुछ और सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, ये इसकी स्ट्रैटेजी। अच्छा इरफान भाई, मेरी भी ज़ुबान पंजाबी है तो माशाल्लाह तुहाडी भी ज़ुबान पंजाबी, तो एक छोटा जिहा पोर्शन पंजाबी डिस्कस कर लईए साडी पंजाबी ऑडियंस वास्ते। ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਨਾਬ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਯੈਸ ਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਰਫਾਨ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ डेली की बुनियाद पे पोस्टें लगाते हैं, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਛਾਬੜੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਜਨਾਬ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਫਲਾਣਾ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਲੌਜਿਕ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸੱਜਣ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਸੋਚ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਟੀ ਸੋਚ, ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਾਢਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ? ਗੁੱਸਾ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ਲੋ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਅਕਲ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਛੀਣ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਮਰਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਹੋਏ। ਕਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ? ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਓ, ਅਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਨ ਵਸਾ ਲਓ। ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਓ। ਇਰਫਾਨ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਗਰ ਇਬਤਦਾ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਰਗੜਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਨ ਨਾ ਬਣਾਏ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚ ਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੜਾ ਗਏ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਲਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਕੜੋ, ਵੇਚੋ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾਂਚ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਤੀਸਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ? ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਪਿਛਲਾ ਦੌਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੁਸਲਿਮ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ
ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਝ ਲਓ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ, ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕਰੋੜੋਂ ਗੁਣਾ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲਸਫਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਗੁਰ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜੋ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮਈਸ਼ਤ। ਪਹਿਲੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਗਾੜੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਝੁੱਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਅੱਜ 'ਤੇ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਚੱਕਦਾ 100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, 100 ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਰਅਕਸ ਚਲੇ ਜਾਵਣ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ 0 ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, 100 ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, 100 ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, 200 ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਤੀਸਰੀ। यानी कि बिज़नेस स्टेबल करते करते नस्ल लगती है और बिज़नेस ख़त्म होते होते भी नस्लें लगती हैं, ये है बिज़नेस। अच्छा इरफान भी ज़बरदस्त, ये हमारी एक जो पंजाबी ऑडियंस है जो एक ले मैन है उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी बात। नौकरी के आप दुश्मन नहीं हैं, लेकिन एक सोच लिमिटेड अगर कोई बंदा रख लेता है उसकी आपके साथ दुश्मनी ज़रूर है। कि दुश्मनी किसी से नहीं है, अगर एक इंसान मतलब ना इरफान किसी का दुश्मन, ना इरफान का कोई दुश्मन, इसकी कोई दुश्मनी से मुराद ये है कि आप उसको नापसंद करते हैं कि अगर एक इंसान अपने आप को लिमिटेड रख ले कि जी बस उसी पे तकिया कर ले कि जी आगे बढ़ने की उसकी सोच नहीं है। चाहे वो नौकरी में भी बैठा हुआ है तो आप ऐसे कुछ ऐसे बिजनेसेस होंगे आपके पास जो एज ए पार्ट टाइम लोग शुरू करते हैं। बहुत से लोगों ने किए हैं। हाँ, मैंने आपकी पॉडकास्ट देखी, आपके इंटरव्यूज़ देखे कि जी वो एक मुझे बड़ा मुतासिर किया, उसके बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि जी एक बंदा पहले रेडी लगाता है, अपनी रेडी लगा के कारोबार मतलब अपना जो भी कारोबार है, ये भी रेडी लगाना भी एक कारोबार है, मंडी से सामान ख़रीद के लाता है, थोड़ी सी ऊपर की कॉस्ट रख के बेचता है। तो उसने जनाब अब 3 फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं। अच्छा, ये तो फैक्ट्रियाँ किस नौयत की होती हैं और ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? चूँकि आपने इंटरव्यूज़ किए, उसमें आपने डाटा देते हैं, उनका रिकॉर्डिंग करते हैं, बंदा सामने बैठा हुआ है, ख़ुद अपने मुंह से बोलता है। तो हमारे सुनने वालों को बता दें कि ये कितना रियली पॉसिबल है कि आप बहुत लो कैलिबर के बंदे हैं और आप एकदम फैक्ट्री ऑनर्स बन जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो ये समझे, पहले तो नहीं है कोई चीज़ निकम्मी कुदरत के कारखाने में। मैं किसी को ये नहीं कहता कि ये लो कैलिबर का है या ये निकम्मा है, कोई नहीं है। बस अपने आप को खोजो और तलाश करो। उसमें ये है कि पहले तो आप फैक्ट्री समझे क्या है। आज से 5 साल पहले कि जब हमने आवाज़ लगाना शुरू की तो कोई यकीन ही नहीं करता था, घर के कोने में फैक्ट्री लगती है। लोगों के ज़हन में यही था कि लाखों और करोड़ों रुपए होंगे तो फैक्ट्री लगेगी, बहुत बड़ा शेड होगा, बड़ी बड़ी धुआं निकल रहा होगा, ये होगा, लेबर लगी, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आपका जनाब आउटलेट होगा सारा। वो हमने इस कॉन्सेप्ट को बदला कि फैक्ट्री वो है जो आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। यानी कि अब लोगों का कॉन्सेप्ट फैक्ट्री के बारे में पता क्या बन गया है कि फैक्ट्री तो घर में लगती है, घर से प्रोडक्ट बनती है, घर से प्रोडक्ट बन के मार्केट में जाती है, ये भी तो फैक्ट्री है। हाँ, छोटी फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री और उससे बड़ी फैक्ट्री। यानी कि अगर आप फूड अथॉरिटी से भी लाइसेंस लेने जाएँ ना किसी भी प्रोडक्ट का, क्योंकि हम जूस का बिजनेस वगैरह भी करवाते हैं, चॉकलेट का, तो लोग जब लाइसेंस लेने जाते हैं तो ऑनलाइन जब फॉर्म फिल करें तो उनकी कैटेगरीज हैं, होम इंडस्ट्री, सेमी कमर्शियल, कमर्शियल, जगह का वॉल्यूम, वो पूछते हैं। क्योंकि डिपार्टमेंट्स को भी पता है कि फैक्ट्री होम इंडस्ट्री भी होती है, लग सकती है, छोटी फैक्ट्री भी लगती है।
تو اس لیے فیکٹری کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی درخت، فیکٹری حقیقی درخت، تو آپ چھوٹی جگہ پہ بھی لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں۔ اب وہ لوگ جنہوں نے ایک سیٹ اپ سٹارٹ کیا اور وہ اپنے محلے میں آن لائن انہوں نے چیزیں بیچنا شروع کر دی، جب چیز بکنا شروع ہو گئی وہ یقیناً وہ اس کو سیٹ اپ کو بڑھاتے ہیں، پھر دوسرا سیٹ اپ لگاتے ہیں، تیسرا سیٹ اپ لگاتے ہیں۔ بھائی جان میں کیا بتاؤں، لوگ میرے اوپر ہنستے تھے، میرے اپنے رشتے دار ہنستے تھے، اے شکلا ہن کاروبار کرن گیا، میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو۔ لیکن جب اللہ کسی کو عروج دے تو پھر وہ اس کی عطا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ فیکٹری میں نے اپنی خود ایک کمرے سے شروع کی، جوس کی فیکٹری، آج الحمدللہ اچھے اسکیل پہ کر رہا ہوں، تو اس میں تو کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ تو آپ چھوٹے سے شروع کریں گے اور ایک کمرے سے شروع کریں گے، وہاں سے ہی بڑھائیں گے۔ اور باقی جو بزنس مین ہے نا، ہمارے پاس پٹھان بھائی بہت زیادہ آتے ہیں، وہ کئی سالوں سے بزنس کر رہے ہیں، وہ بس آئیں گے، کوئی بات نہیں کریں گے، بس بھئی میں نے یہ فیکٹری لگانی ہے، اس کا بجٹ بتاؤ، اس کا پلان بتاؤ، فیکٹری لگائی، بیچنا جانتے ہیں، صحیح، فیکٹری لگائی اور کامیاب ماشاءاللہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے فیکٹری لگتی بھی ہے، چلتی بھی ہے، پروڈکٹ بنتی بھی ہے۔ یہ جو آپ کی ویڈیوز آتی ہیں، دیز آر دا ریئل لائف ایگزامپلس، اور آپ کوئی بھی بندہ اگر اس چیز کو فالو کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ کے بزنس سینٹرز پہ ہر اتوار کو جو میرے خیال ٹریننگ فری ہوتی ہے اس میں جا کے وداؤٹ اینی فیس رجسٹر بھی کر سکتا ہے، سارا دن سیکھ بھی سکتا ہے، مشینوں کے ساتھ کام بھی کر سکتا ہے۔ اچھا عرفان بھائی، سم اپ کرتے ہیں چیزوں کو، جی، کتنے پیسے والا فیکٹری لگا سکتا ہے؟ کم سے کم کتنے پیسے والا فیکٹری لگا سکتا ہے؟ اور اوپر تو چلے آپ کے پاس لمٹس ہوں گی، ہر پرسن کے انویسٹمنٹ کے حوالے سے ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ہیں آپ کے پاس، لیکن جو لوگ دل برداشتہ ہوتے ہیں نا، اس طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک بندے کو شیورٹی ہو جائے کہ یار میری فیکٹری لگ سکتی ہے، تو چلیں بندہ کہیں سے بھی مینیج کر کے اتنے پیسے ارینج کر لے کہ یار یہاں سے آپ کی بیسک لمٹ ہے، ادھر سے آپ فیکٹری لگانا سٹارٹ کر سکتے ہیں، پروڈکشن سٹارٹ ہو جائے گی، اس کے بعد کا پروسیس اللہ تعالیٰ کی ذات اگر اس کی سوچ بڑی ہے تو اس کو آگے کی طرف بھی لے کے جائے گا، منیمم انویسٹمنٹ۔ اچھا، میرا اس سے بھی آسان جواب یہ ہے کہ بغیر پیسوں کے بھی بزنس شروع ہوتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیسہ ہونا ایک الگ بات ہے، بزنس کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی علم ہے نا، علم کی ابتدا ہوتی ہے فیلنگز کے ساتھ، پہلے فیلنگز آتی ہیں، اور فیلنگ پہلے ادھر نہیں آتی، فیلنگ آتی ادھر اندر سے، دل۔ آپ اکثر جملہ نہیں سنتے، میرا دل بڑا کر رہا ہے میں یہ کروں، میرا دل آج یہ کر رہا ہے یہ چیز کھا لوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ بزنس کروں۔ تو پہلے دل میں خیال آتا ہے، انر فیلنگز، انر دل میں، اس کے بعد دل سے پروسیس ہو کے دماغ میں چلتی ہے، جب دماغ پروسیس کرتا ہے پھر زبان پہ آتی ہے، اور جب زبان پہ آتی ہے پھر وہ قدم اٹھاتا ہے اور آگے چلتا ہے۔ تو میرے خیال کے مطابق اس دن بزنس شروع ہو جاتا ہے جب آپ کے دل میں بزنس کا خیال آ جائے، کیونکہ بزنس کا خیال آنا اچھے خیالوں میں سے ایک خیال ہے، اور یہ ایک اللہ کی رحمت ہے، جس کے اوپر بھی یہ خیال اتر جائے وہ اس کو قابو کرے اور اس کا سٹیپ لے، پہلا نقطہ۔ دوسرا، بغیر پیسوں کے بزنس کیسے کریں، وہ یہ ہے کہ ہم تو کیونکہ یہ کروا رہے ہیں کہ لوگ آ جاتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے سکربر لے لو، برتن دھونے والا فوم لے لو، یا کوئی بھی نیم کو کھلی لے لو 5 کلو، جاؤ اس کو بیچ کے آؤ۔ فار ایگزامپل اس کو ہم نے 1000 روپے کی اپنی طرف سے نیم کو دے دی، اور وہ جب بیچ کے آیا تو 1100 روپے کی بکی، 100 روپیہ اس کو بچ گیا۔ شام تک جب اس نے نیم کو بیچ لی تو 1000 روپے آج اس کے پاس شام کو اس کی جیب میں آ گیا، اور وہ جو شروع کیا تھا وہ بغیر پیسوں کے کیا تھا۔ اس کے بعد جب 1 ہفتہ ہمارے پاس رہتا ہے تو 10,000 روپے اکٹھے کر لیتا ہے۔ اگر اس کو ہے پروڈکشن کا شوق تو ہم کہتے ہیں اب 10,000 سے آپ لولی پاپ کا میٹیریل لو، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں چلے جاؤ، لولی پاپ بناؤ اور اپنے ایریے میں اب بیچو، یعنی کہ 10,000 سے اس کا کوئی نہ کوئی بزنس کروا دیتے ہیں۔ اگر کہتا ہے نہیں میں نے اور سیکھنا ہے، بڑا بزنس مین بننا ہے، کچھ اور معاملات کرنے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں ابھی آپ 1 مہینہ رکیں، اس کو منڈیاں دکھاتے ہیں۔ میری ٹیم جب جاتی ہے مارکیٹ میں، مارکیٹ کا راستہ دکھاتے ہیں، جاؤ یہاں سے۔ جب مارکیٹ میں جاتا ہے تو دماغ اور کھلتا ہے۔ کسی کو کہتے ہیں جاؤ بچوں کو کھلونے لے لو، کھلونے بیچنا شروع کر دو۔ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کچے پاپڑ اٹھاؤ، گھر میں تلائی کر کے اس کو پیک کر کے بیچ لو۔ یعنی کہ کسی کو نمک، مرچ، ہلدی، دھنیا پاؤڈر، بریانی مسالہ، قورمہ مسالہ، چاٹ مسالہ، 56 طرح کے یہ آئٹمز ہیں، یہ اٹھا کے پیک کر کے بیچ دو۔
یعنی کہ ایسے بزنسز ہیں جو 10-10 ہزار سے شروع ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کرنا, بس ایسا ہو کہ آپ سے ہی کوئی چیز لے کے بیچ دیں. ہم کہتے ہیں واشنگ پاؤڈر کھلا لے لو, آپ کو 200 روپے مل جائے گا, آپ آگے 250 روپے کلو بیچ دو. یعنی کہ یہاں سے بزنسز اسٹارٹ کر کے جب لوگ بیچنا سیکھ جاتے ہیں نا, ان کو اپنے اوپر کانفیڈنس آ جاتا ہے. اچھا چیز بکتی بھی ہے, لوگ رپیٹ بھی لیتے ہیں, لوگ کسٹمر اس طرح سے بناتے ہیں, یہاں سے پیسہ بنتا ہے. وہ یقیناً کچھ عرصے کے بعد اپنا برانڈ لانچ کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی اگر کسی کو بیچنا آتا ہے تو وہ کاروبار اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. باقی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا انر فیلنگ جب تک نہ ہو بندہ بزنس نہیں کر سکتا. یہ 2 کی فیکٹرز ہو گئے. اگر اس کو ہم اس طرح کہیں کہ جی آپ کی نظر میں ایک 1 لائنر جواب کہ کون سا بندہ یا کون سا ایسا کاروباری بندہ ہے جو کامیاب بزنس مین جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بن سکتا ہے, اس میں کیا ایک بڑی خوبی ہونی چاہیے کہ ان دی آئیز آف عرفان سائنس والا ہو از ٹو بی کنسیڈرڈ ایز دا سکسیزفل بزنس مین؟ بس سوچ ہو اور دل, ہمت ہو کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, میں بزنس ہی کروں گا. جس کے اندر اتنی پاور ہے نا وہ گر نہیں سکتا. اس کو نہ ماں روکے گی, نہ بھائی روکیں گے, نہ رشتہ دار, نہ دوست, نہ برادری, کسی کے کہنے سے مڑے گا نہیں. وہ بزنس کرے گا, کامیاب ہوگا. اگر اس کے اندر یہ خیال آ گیا نا کہ میں کروں گا بزنس, وہ کسی بڑے سے بڑے طوفان سے ڈرے گا نہیں, کر جائے گا. اچھا عرفان بھائی, مشینری جو آپ مطلب جس پروڈکشن میں نے یہ آپ کے جو پنڈی برانچ کے جو ہیڈ ہیں ان سے بھی یہ سوال پوچھا تھا آپ سے, چونکہ زیادہ ریلیونٹ ہو جائے گا. آپ لوگ مشین بھی خود دیتے ہیں, جو چیز آپ جس چیز کو بزنس کروا رہے ہیں ان کی مشینریز آپ کے پاس ہیں, تو یہ مشینیں پاکستان میں تیار ہو رہی ہیں یا یہ امپورٹ ہوتی ہیں؟ نہیں, ہمارے پاس جتنی بھی مشینیں ہیں نا اس میں 95% ہم ادھر خود تیار کرتے ہیں. زبردست. اور ہماری اپنی ورکشاپس ہیں. آج سے 2 سال پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا چاکلیٹ فیکٹری گھر میں لگے گی, گھر کے کونے میں لگے گی. الحمدللہ اللہ نے یہ کام لیا. کروڑوں والی فیکٹری 95,000 میں نے لانچ کی, کتنے لوگوں کو لگوا کے دی. کیونکہ ظاہر بات ہے جب چیز باہر سے آئے گی اس کے اوپر امپورٹ ڈیوٹی پڑ جاتی ہے, ٹیکسز پڑ جاتے ہیں, اس وجہ سے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں. آن لائن پلیٹ فارمز کے اوپر آج بھی اگر آپ سرچ کریں نا چائنا کی یا کسی بھی کنٹری کی, آج بھی یہ مشین جو میں نے 95,000 میں لانچ کی ہے 3.5 لاکھ کی آج کے دن ہے. ٹھیک ہے, اور میں نے الحمدللہ یہاں پہ لانچ کی. مجھے دیکھ کے بہت لوگوں نے کاپی کیا اس کو. کوئی بات نہیں, لوگ خوشحال ہو رہے ہیں نا, ہو جائیں, کامیاب ہو رہے ہیں, ہو جائیں. بیسیکلی پاکستان ترقی مشن یہی ہے کہ لوگ خوشحال ہو رہے ہیں. کے اینڈ پہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے بھی ہیں, لگواتے بھی ہیں. تو بیسیکلی کچھ عرصہ پہلے جیسے پاکستان بھارت کی جنگ ہوئی یا کسی بھی ملک کی جنگ ہوتی ہے تو میں نے بات کہی, کسی بندے نے مجھے بتایا کہ یار یہ جنگ ہے تو یہ اس کا فائدہ ہے, یہ اس کا پلڑا بھاری ہے. تو میری نظر میں تو پلڑا اس کا بھاری ہے جس کی معیشت مضبوط ہے. تو پاکستان اگر مضبوط ہو جائے گا معاشی طور پہ تو انشاءاللہ تعالی پاکستان آنے والی یہ جو جنگی حالات ہوتے ہیں وہ معاشی جنگ ضرور ہر وقت رہتی ہے. تو جو کام آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دے, ہمت دے, اور جس طریقے سے آپ پاکستانیوں کی معیشت مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اچھا اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ میں تو معذرت آپ کی بات کر رہا ہوں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ لوگ بڑے فلاسفر بھی بنتے ہیں, بڑے ذہنی ٹینشن بھی لے جاتے ہیں, اتنا پاکستان کا قرضہ چڑھ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. میں یہ جملہ دیتا ہوں کہ بھائی کچھ اپنا کر لو, اپنے آپ کو خوشحال کر لو, پہلے اپنے قرضے اتار لو, ملک کا بھی اتر جائے گا. ہمارے بڑے بھی کب سے کتنے چلے گئے, کون سی نسل آ گئی. اس چیز کو چھوڑ کے پہلے خود خوشحال ہو جاؤ, اپنے آپ کو غربت سے نکالو. جب خود خوشحال ہو گئے تو یہ ہاتھ خود سخی بن جائے گا. میری ماں اکثر کہتی ہے کہ ہمیں سمجھایا کہ جب جانور نا کوئی بھی بیٹھا ہو اور اس کا پیٹ بھر جائے تو وہ جگال اس کو کہتے ہیں خود بخود چھوٹ جاتی ہے, جگالی. تو بس وہ جب پیٹ اپنا تو بھرو پہلے بھائی, پھر دوسروں کا بھی سوچ لینا, سب کچھ کر لینا, پہلے خود خوشحال ہوئیں. تو اس لیے ملک بھی انشاءاللہ خوشحال ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو اللہ پاک آپ لوگوں کو, آپ جیسے جو کام کرنے والے ہیں, کیونکہ مجھے خوشی ہوئی آپ نے کہا یار کہ میرا آئیڈیا کاپی کر کے اگر کسی نے مشین بنا لی ہے تو مجھے اس کی بھی خوشی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس سے کاروبار ہی کرے گا. آپ لاسٹلی جو
آپ کے بزنس سینٹر کے تھرو کاروبار کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کے بزنس سینٹر کے علاوہ کہیں سے یہ ہوم میڈ فیکٹریز کا جو کانسیپٹ لے کے کاروبار کر رہے ہیں؟ میری خواہش ہے، کیونکہ میں اس چیز کو محسوس کرتا ہوں کہ جب یہ چیزیں مارکیٹ میں سیل کے لیے آتی ہیں تو کوالٹی بعض اوقات کمپرومائز ہو جاتی ہے. تو آپ کا اپنا میکینزم کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں بچے وہ زیادہ تر جو پاپڑ، لالی پاپ، چپس یہ چیزیں بچے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ہمیں ہماری مارکیٹ میں نزدیک یہ ایسے لوگ ملتے ہیں جو گھروں میں تیار کر کے اپنا برانڈ لانچ کر کے مارکیٹ میں لے آتے ہیں. تو آپ کا اپنا میکینزم یا اپنی ایک ترتیب کیا ہے کہ آپ کوالٹی کے حوالے سے بھی لوگوں کو گائیڈ کریں کہ بھائی یہ آپ ہی کی نوجوان نسل نے، آپ ہی کے بچوں نے یہ چیزیں کھانی ہیں، تو اس میں کوالٹی کیسے وہ کمپرومائز نہ کریں، اور کیسے یہ کوالٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے جو لوگ کرتے ہیں، ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اچھا، پہلا پوائنٹ تو فوڈ پروڈکٹ کو ایک دفعہ تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیں. اب آ جاتی ہیں ملٹی اور پروڈکٹس کے اوپر. جس طرح سے برتن دھونے والی جالی ہے جس کو اسکربر کہتے ہیں، اسٹیل کی وائر ہے، اور اس کے علاوہ اس کی کیا کوالٹی ہو سکتی ہے؟ بزنس ہو سکتا ہے اینگل کر کے اسٹیل وائر کو. فوم ہوتا ہے برتن دھونے والا، فوڈ گریڈ فوم ہے، فوڈ گریڈ اس کے اوپر جو گرین ہے شیٹ، دونوں فوڈ گریڈ ہیں. ایڈیسو جو لگایا وہ بھی فوڈ گریڈ ہے، اور اس کی کیا کوالٹی ہوگی. اسی طریقے سے کوئی بھی پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں تو پہلا نقطہ ہی کوالٹی ہے. میں تو یہاں تک جملہ دیتا ہوں کہ دیکھو جتنا مرضی کما لو بالآخر موت ہے. جو رزق ہے نا، رزق کا وعدہ اس رب نے کیا ہے، دینا ہے اسی نے دینا ہے. وہ اس کو بھی دے رہا ہے جو شراب بیچتا ہے، اور اس کو بھی دے رہا ہے جو شہد بیچتا ہے. کیوں نہ شہد بیچو. تو یہی علامہ صاحب کو جب فلسفہ سمجھ آیا تو علامہ صاحب نے کہا نہیں ہونے کو تو تم سبھی ہو، مسلمان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، کیا نہ بیچو گے صنم پتھر کے. اگر تمہیں یہ پتھر کے بت بھی مل جاؤ نا، آج کا جو حال ہو گیا مسلمانوں کا، تم تو اس کی بھی تجارت شروع کر دو گے. یہی فلسفہ جب علامہ صاحب کو سمجھ آیا. اور بت کس کو بیچے جا رہے ہیں؟ کافروں کو بیچیں گے نا، جاؤ ان کی پوجا کرنا. کہتا اگر مسلمان تھا تو وہ تو صنم کو، بتوں کو توڑنے والا تھا. یہ کب سے آ گیا کہ ہم صنم فروشی شروع کر دیں؟ یہ کہاں سے؟ یعنی کہ اب یہ فزیکلی تو یہ ہے نا کہ بت ایک فزیکلی بت نظر آ رہا ہے، لیکن میرے نزدیک جو 2 نمبر چیز، 2 نمبر کا مطلب وہ چیز خدا نخواستہ جس سے کسی کو نقصان ہو، وہ بھی اسی کی ایک شکل ہے کہ آپ جو رزق کما رہے ہیں کسی کو دے رہے ہیں، وہ 2 نمبر ہے. اس سے کسی کا نقصان ہو سکتا ہے تو وہ آپ کا رزق حلال نہیں ہے. ہمارا کیونکہ مشینری کا بزنس ہے، ہم یہ جملہ دیتے ہیں ساتھ ہی کہ بھئی جب آپ کو مشینری دے دی، اگر آپ کا سیٹ اپ چلتا ہے اور مشین چلتی ہے، مشین میں فالٹ اگر ہو تو یہ ہماری روزی حلال نہیں ہے. جب تک آپ کا سیٹ اپ چلتا نہیں ہے اس وقت تک ہماری ٹیم آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے گی. ہاں، کچھ لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ سیٹ اپ لگا لیا باہر چلے گئے، یا کچھ لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں جو بیچ نہیں پائے پروڈکٹ کو، وہ ایک الگ سیپریٹ چیپٹر ہے. ہاں، اگر موٹر ہم نے بتائی 3 HP کی ہے اور 2 HP کی موٹر لگا کے بھیجیں، اس کو کہتے ہیں چوری، 2 نمبری. ہاں، مطلب وہ تو نان ٹیکنیکل بندہ ہے، اس کو اتنا سمجھ نہیں آئے گا، لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ بزنس گرو ہی نہیں کرتا. وہ مارکیٹ از اے بگ لیبورٹری، لوگ خود بخود چھوڑ جاتے ہیں، اور رزق کے فیصلے اس رب کی طرف سے ہوتے ہیں. اتنی تو ہمیں سمجھ آ گئی اب کہ رزق کا فیصلہ اوپر سے ہے اور اوپر سے عطا ہوتی ہے. تو اگر آپ 2 نمبری کریں گے نا، ایک آپ چال چلتے ہیں اور وہ چال چلتا ہے، اس کی چال بہترین ہے. دل سے مخلص ہو جاؤ، کام اچھا کرو، ایک کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کرو، رزق اترے گا، اترتا ہے، خوشحالی ہوگی، خوشحالی آتی ہے. آپ کے فیوچر پلانس؟ فیوچر پلان تو اس کے ہوتے ہیں جس کو کوئی بہت زیادہ فلاں ہو. میں تو کیونکہ حال میں جیتا ہوں، میں کوئی پاسٹ کے بارے میں کانشیس نہیں ہوں کہ پیچھے کیا تھا، کیا ہوا، کیا ہو گیا، زمانے نے یہ کیا، اگلے نے وہ کیا. میں ان چیزوں میں نہیں جیتا. نہ ہی میں فیوچر کے بارے میں زیادہ کانشیس ہوں کہ کل 1 کروڑوں پتی بن جاؤں گا، لاکھوں پتی بن جاؤں گا، اربوں پتی بن جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. نہیں، بس اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے. صبح اٹھتے ہیں، رات تک محنت کرتے ہیں، بس اللہ نے جو چاہا تو بس ایک دعا کرتے ہیں، اللہ اگر ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارے سے خدمت خلق کا بڑا کام لے. بس یہ دعا کرتے ہیں دن بھی اور رات بھی. تو بس یہی فیوچر پلان ہے کہ انشاءاللہ اگر کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو میں کروں پاکستان کو
اسلام کو اور مسلمانوں کو ان کو خوشحالی طور پہ زندہ کروں. ماشاءاللہ جی. آپ نے سنا یہ پوڈ کاسٹ کے بالکل سٹارٹ میں عرفان بھائی نے بتایا کہ کہاں سے ایک سفر کا آغاز ہوا کہ والدہ نے سموسے بنا کے دیے، اور الحمدللہ اس وقت عرفان بھائی کتنے بزنس ٹریننگ سینٹرز آپ چلا رہے ہیں؟ الحمدللہ میرے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں، یعنی کہ 7 بڑے شہروں میں اس وقت میرے بزنس ٹریننگ سینٹرز ہیں. لاکھوں ہزاروں لوگوں کو آپ کاروبار آلریڈی ہزاروں لوگوں کو بزنس ٹریننگ دے چکے ہیں. وہ تو میری پروفائل بھری پڑی ہے، آن لائن دیکھ سکتے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات، آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے، نہ کوئی مشورے کی فیس لیتے ہیں، نہ کوئی سکھانے کی فیس لیتے ہیں. یہاں تک کہ لاہور آفس میں تو پچھلے 5 سالوں سے اللہ سے ڈر کے کہتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ ہمارے پاس مہمان سٹے پہ نہ ہو. ہر روز کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی مہمان سٹے پہ ہوتے ہیں. اور میں اس کو سمجھتا ہوں بارش کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. ایک بارش جب برستی ہے تو فزیکلی نظر آتی ہے یہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے. ایسے ہی مہمان جب چل پھر رہا ہوتا ہے نا، روح خوش ہوتی ہے، یہ سیکھنے آیا ہے، یہ کچھ سیکھ کے جائے گا، یہ کچھ بن کے جائے گا، یہ خوشحال ہو جائے گا. تو ایسے مہمان مسلسل سٹے پہ رہتے ہیں. کوئی شخص آج تک کوئی کہہ دے کہ تحفے کے طور پہ، کوئی نذرانے کے طور پہ، یا کسی بھی طریقے سے چائے پانی لنگر کے طور پہ کسی سے روپیہ لے آؤ تو ہم اس کے مجرم ہیں. یہاں تک کہ ابھی 2 ہفتے پہلے قصور میں گیا، وہاں پہ مدرسے میں نے ٹریننگ دی. مدرسے کے حفاظ کرام کو، علماء کرام تھے. تو جب وہاں سے میں آنے لگا تو جو وہاں کے لیڈر تھے، ہاں، تو انہوں نے خاموشی سے نہ ایسے مٹھی میں پکڑا دی. میں نے کہا نہیں، یہ میرے اوپر حلال نہیں ہے. بس اللہ سے دعا کی اللہ ہمیں خدمت خلق کرنے کا ہمت دے، ہم فری آف کاسٹ کریں. وہ اپنے خزانوں سے ہمیں دے رہے ہیں، بزنسز اللہ نے دے دی ہیں، بس اسی سے اللہ برکت دے. یہ نہ نیت رکھی ہے، نہ سوچ رکھی ہے، اور بس اللہ اپنے خزانوں سے دے رہا ہے الحمدللہ. تو اس لیے ہم فیس نہیں لیتے کسی قسم کی. یعنی کہ بہت سے لوگ اس طرح سے ڈرتے ہیں نا، جائیں گے پتہ نہیں کتنی فیس ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوگا، فلاں ہوگا. ابھی کل کی بات ہے، یہ کل کی بات کہ ایک شخص میرے پاس، جس طرح ہم آمنے سامنے بیٹھے نا، تو وہ اس کی میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کی ہے، میرے موبائل میں بھی ہے. اس کو نا اس طرح نظر نہیں آتا کلیئر. تو وہ جب پچھلے سنڈے میرے پاس آیا تو میں یعنی کہ چٹائی پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا. سنڈے کو ہم دیگ لگاتے ہیں، ساری خلقت کھانا کھاتی ہے. تو میں اس کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھا رہا. تو اپنے ساتھ والے سے پوچھ رہا ہوں کہ میری عرفان صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو اس نے بتایا آپ کے سامنے تو بیٹھے ہیں. تو پھر اس کی خوشی دیکھی. اس نے پھر جب بزنس سٹارٹ کیا، ماشاءاللہ اس کو سیل کی، اس نے اس کو سمجھ آئی. اس ہفتے وہ اپنا برانڈ رجسٹر کروانے آیا ہوا تھا ماشاءاللہ. یعنی کہ وہ لوگ، اب بتائیں، یہ دعائیں تو ہیں جو ہمیں لے کے پھر رہی ہیں، یہ لوگ ہی تو ہیں جو گرو کر رہے ہیں. تو اس لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے الحمدللہ. اللہ پاک مزید برکت دے. اور اس کاز کو جو یہ لے کے چل رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ تعالی مطلب ہم کہیں یا نہ کہیں، ہماری دعائیں ہیں، لوگوں کی دعائیں ہیں، ان کو آگے لے کے جا رہی ہیں. اور دن بدن ہم دیکھتے رہتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہوں گے عرفان سائنس والا کے پیج پہ، یوٹیوب چینل پہ، کہ کس طریقے سے یہ گرو کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے مختلف لوگ، بچے، نوجوان، بوڑھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کوئی ایج گروپ لمٹ نہیں ہے، ہر طرح کا بندہ جا رہا ہے اور کاروبار سیکھ بھی رہا ہے اور کاروبار کر بھی رہا ہے. آخری جملہ ہمارے لیے ڈیجکس مارکیٹنگ سلوشنز یا ڈیجکس پوڈ کاسٹ کے لیے ایک جو بھی آپ کہنا چاہیں، تاکہ ہم اس پوڈ کاسٹ کو، اس انٹرویو کو کلوز کریں. پہلا جملہ تو یہ کہ آپ آؤٹ اسٹینڈنگ کام کر رہے ہیں، اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ یو آر نیور لیٹ. آپ عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ گئے ہیں، جسٹ ٹیک دا اسٹیپ اینڈ اسٹارٹ. یو آر نیور لیٹ. جب وقت ہوتا ہے تبھی فیصلے ہوتے ہیں، تبھی کام ہوتا ہے. تو اس لیے مت پچھتاؤ پاسٹ سے، فیوچر کے بارے میں مت ڈرو. کچھ نہیں ہوتا، شروع کر دو بس. جزاک اللہ.